اگر کوئی اپنے کمال کے ذریعے ریکارڈ بنا دے تو وہ اپنے ریکارڈ کے حوالے سے اس وقت یاد کیا جاتا ہے جب تک کہ دوسرا اس کے ریکارڈ پہ توڑ نہ دے۔ توجہ میں کیا پڑھا؟ جب تک کہ دوسرا اس کے ریکارڈ پہ توڑ نہ دے، نام اسی کا رہے گا، دوسرے کا نہیں آ سکتا۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ یہ ذکر کب تک، ہم سے نہ پوچھو کہ یہ ذکر کب تک، پہلے کوئی ایسا لاؤ جو میرے حسین کا ریکارڈ توڑ دے۔ حسین سے پہلے کوئی ایسا تھا، حسین کے بعد قیامت تک کوئی ایسا ہوگا جو حسین کے ریکارڈ کو توڑ سکے۔ تو جب جب حسین کا ریکارڈ ہے تب تک یہ ذکر پاک ہے، اور الحمدللہ یہی ذکر پاک ہے جو کرتے ہوئے ہم جنہ پہنچ جائیں گے۔ ہے توجہ؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ جنہ بھی قبول نہیں ہے، وہ فردوس بھی قبول نہیں ہے، وہ جنت بھی قبول نہیں ہے جہاں یہ ذکر پاک نہ ہو۔ یہ فیض ہے، یہ حقیقت ہے۔ جنت کہتے کس کو ہے؟ جہاں جو چاہو وہ مل جائے۔ یہ حقیقت ہے، جنت اسی کو کہتے ہیں جہاں جو چاہو مل جائے۔ اور الحمدللہ ذکر حسین ایسا رچ بس گیا ہے ہماری روح میں کہ کچھ ملے یا نہ ملے مگر ذکر کربلا مل جائے، ذکر ماتم مل جائے۔ جو رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ملا یہ کہے کہ صاحب وہاں جنت میں ماتم کیسا؟ جو رکھیے گا میں کیا باتوں پر غور کریے گا، جو بات کر رہا ہوں کہ صاحب جنت میں ماتم کیوں؟ جنت میں بھی کہ تو آپ کا خیالی پلاؤ ہے کہ جنت میں ماتم، وہ تو آپ کو سلامت دکھیں گے۔ ہے توجہ؟ پھر وہاں ماتم کیوں؟ تو مجھے معاف کریے گا، وہ چیز بتا دیجئے جو حسین کو بعد شہادت ملی۔ توجہ رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے کوئی یہ دکھائے کسی کتاب میں کہ حسین کے پاس، حسین کو کیا ایسا ملا جو کربلا سے پہلے حسین کے پاس نہیں تھی۔ جانے لے رہا ہوں، مجھے کچھ بھی دکھا دیا کہ یہ چیز حسین کے پاس نہیں تھی، یہ باتیں کربلا تھی۔ توجہ رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی ایک بات بتاؤ، کوئی ایک عہدہ بتاؤ، کوئی ایک خدا کی عطا بتاؤ جو کربلا سے پہلے حسین کے پاس نہیں تھی۔ بس جیسے علی وجہ اللہ ہے ویسے حسین بھی وجہ اللہ ہے۔ جب وجہ اللہ ہے تو کامل ہوگا، کامل ہوگا۔ یہ نقص اسے کمال کی طرف نہیں جائے گا، آئے گا تو باکمال ہوگا۔ سب کچھ تھا حسین کے پاس کربلا سے پہلے۔ توجہ رکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کوئی ایک چیز نہیں دکھا سکتا کہ جو بعد کربلا حسین سے ملی۔ اسی لیے کربلا کے حوالے سے جب کوئی امام حسین کے ذکر پاک میں لفظ امتحان صرف کرتا ہے کہ حسین نے امتحان دیا، امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں دینے کے بعد کچھ ملے۔ امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں امتحان دینے کے بعد کچھ ملے۔ بیٹے کے گلے میں چھری رکھی، یہ امتحان تھا جس کے بعد امامت میں حالانکہ بیٹا سوا نہیں ہوا، بس اللہ نے نیت دیکھی تو امامت دیکھی۔ توجہ رکھیے کہ تم لائے تھے سوا کرنے، یہ الگ بات ہے کہ ہم بچائے لیتے ہیں۔ ابراہیم نے جو کیا وہ امتحان تھا کہ اس کے بعد کچھ ملا۔ حسین نے جو کیا وہ قربانی تھی۔ حسین نے امتحان نہیں دیا، حسین نے یہ کہنا کہ امتحان دیا توہین امامت ہے۔ توجہ رکھیے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ حسین چلا آ رہا تھا سلسلہ، ابلیس اور اللہ کے درمیان ایک ٹکراؤ تھا۔ توجہ رکھیے، ہر دور ایک ٹکراؤ تھا۔
کہ دیکھ پروردگار ہم نے انہیں نکال دیا جنت سے. توجہ کو تو پتا ہے نا سب نے سجدہ کیا اس ملعون نے نہیں کیا. آدم چلے گئے جنت میں. اب شیطان بھی جنت گیا. ایک کافر جنت نہیں جا سکتا, ایک مشرک جنت نہیں جا سکتا, منافق جنت نہیں جا سکتا. تو جو سارے گناہوں کا بانی ہو, جو سارے گناہوں کا بانی ہو وہ جنت کیسے گیا؟ وہ ابلیس تھا مگر جانتا تھا کہ ڈائریکٹ جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہو میں کیا پڑھا؟ ابلیس تھا مگر جانتا تھا کہ ڈائریکٹ جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. کوئی وہاں کا اسپانسر ہو. میں کیا پڑھا؟ اس کا مطلب ابلیس ہی وسیلے کا قائل تھا. یہ کیسے شیطان ہے جو ابلیس سے بھی بڑھ گئے اور وسیلے کا انکار کر دیا. اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی وہاں کا اسپانسر ہو تو ہم جنت جائیں. اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو ایک جانور مل گیا جو بڑا خوبصورت تھا. اس کے لمبے لمبے پیر تھے اور بہترین چال تھی. پہلے یہ سیدھا چلتا تھا, ہے توجہ, جسے سانپ کہتے ہیں. پہلے یہ سیدھا چلتا تھا, پیر ویر تھے اس کے. اس سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی تو ہمیں لے چل. اس نے اپنا منہ کھولا اور یہ حضرت اس میں بیٹھ گئے. جہاں پر شیطان بیٹھا وہاں پہ اللہ نے زہر رکھ دیا. جہاں شیطان بیٹھے وہاں زہر سمجھ میں آتا ہے, اور جہاں نمائندہ رحمان کا خون بہ جائے وہاں کھا کے شفا سمجھ میں نہیں آتا. بات ہے آپ غلط ہو تو میں آگے ضرور. تو آج کیا ہوا جب اس نے اپنے دہن میں بٹھایا اور گیا تو اللہ نے اس کے پیر چھین لیے. پہلے یہ سیدھا چلتا تھا, پھر یہ یوں چلنے لگا. پہلے یہ سیدھا چلتا تھا, کیا کہا وہ مجمع کہاں سے لاؤں جو مجھے 7-8 محرم میں ملتا رہا, وہ مجمع میں کہاں تھا؟ پہلے یہ سیدھا چلتا تھا, یہ یوں چلنے لگا. یہ یوں بتا رہا ہے کہ شیطان ہے. اب جہاں یوں مل جائے سمجھ لیجیے کہ شیطان ہے. اشارہ دینا میرا کام, سمجھنا آپ کو, توجہ رکھیے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے نکلوا کے دم لیا جنت سے. ہے توجہ, یہ جنت سے نکلے رونے لگے. شیطان نے اللہ نے کہا دیکھا نا ہم نے رلوا دیا. نوح آئے تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بعد عذاب مانگ لیا. شیطان نے کہا دیکھا نا عذاب مانگ لیا, تھک ہار گئے. پھر جناب ابراہیم کا دور آیا. اب وہ سارے سلسلے تو نہیں کیونکہ آپ اور رونے لگے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں باتیں کرنی ایسی کہ جن بات داد دے سکے. اس سمیت کے بعد ابراہیم آئے. آنے کے بعد کائنات میں پہنچے, ماں نے خار کے حوالے کر دیا. خار پر بڑا سا پتھر لگا دیا. 3 دن درسار میں رہے. ہر ملا کہتا ہے بغیر رضا کے رہے. داہنے ہاتھ کے انگوٹھے میں شہد جاری ہوئی, بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں دودھ جاری ہوا. جو فیوچر کا امام ہو, نہیں بول رہے جا میں آپ کو لے جا رہا ہوں, جو فیوچر کا امام ہو اسے عام غار میں غذا مل جائے, تو جو اصل کا امام ہو اگر اس کی ماں 3 دن کعبے میں رہے تو میزبان اللہ ہے. میزبان اللہ. اب اس کے بعد ماں آئی, دیکھا تو ایک بچہ ہے جو سجدہ کر رہا. کہا تم نے میرے بچے کو دیکھا کہ میں ہی تو آپ کو لا لوں. کہا مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اتنا بڑا پتھر میں دہانے گار پر لگا گئی تھی, تم نے ہٹایا کیسے؟ کہا اماں جان میں فیوچر کا امام ہوں, میں اتنا بڑا پتھر انگلی سے ہٹا سکتا ہوں. فیوچر کا امام اتنا بڑا پتھر ہٹا سکتا ہے, ازل کا امام جھولے میں چل لے آتے تو یہ چھوڑی چھوڑی باتیں مجھے نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بڑے ہوئے اور بڑے ہونے کے بعد وہ کھانے میں آئے. سارے کو توڑ دیے, بڑے کو چھوڑ دیے. یہ بڑے کو چھوڑا کیوں؟
کیا ابراہیم بڑے سے راضی تھے جو چھوڑ دیا؟ نہیں، توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کیا ابراہیم بڑے سے راضی تھے جو چھوڑ دیا؟ کہا راضی نہیں تھے، بڑے کو جو جب مانتے جب ابراہیم خود مٹانے آئے ہوتے، ابراہیم خود پرستی مٹانے آئے، کہا چھوٹوں کو میں توڑوں گا، بڑے کو ماننے اور بنانے والوں سے توڑواؤں گا ذہنوں میں۔ آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اب ہم سے بحث نہ کرنا کہ علی کا اگر حق تھا تو جو تلوار خیبر میں چلی، خندق میں چلی، بدر میں چلی، احد میں چلی، وہ صفیفہ کے بعد قیام میں کیوں رہی؟ آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ایک صلوات ہے محمد بند کرتا ہوں سب سے صلوات ہے آپ بلند نہیں ہو پا رہے اس لیے میں نے مجبوری میں بند کیا ہے۔ توجہ رکھیے، چلیے کلوز کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ ذکر پاک کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت ہے اور لوگ مانتے ہیں اسے لیکن اپنے اپنے حساب سے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مانتے ہیں مگر روتے نہیں، آپ کیا روئیں گے؟ ایک بار روئے تھے ایسے ڈانٹ ڈانٹ کے رونا بھول گئے۔ توجہ رکھیے نا کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے خدمت میں۔ اور کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ صاحب یزید جو ہے وہ شان شیخ ہے، یزید جو ہے وہ مورچہ جیتا تھا، جنگ ہارا تھا، خدا تجھ پہ لعنت کرے جو تو نے لفظ جیت کو کسی بھی اعتزالیے سے یزید سے جوڑا، اس کا شجرہ ہارا ہوا ہے جو لفظ جیت کو یزید سے جوڑے۔ ہر اعتبار سے میرا مولا جیتا، ظاہر بھی میرا مولا جیتا، باطن بھی میرا مولا جیتا، جانو میں کیا پڑھا، ہر اعتبار سے میرا مولا جیتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید ٹکرایا حسین سے، میں ٹکرایا کیسے؟ وہ تو چھپا ہوا شام میں بیٹھا ہے، اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ جسے للکار رہا ہے، جب وہ جواب دے گا تو جواب قیامت تک جائے گا ماتم کے روح میں۔ اس کے تو کئی باتوں سمیت کسی ایک بات نے جو سمجھا دیا وہ سمجھ گیا تھا، اسے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسے للکار رہا ہے، آیا نہیں، ٹکرایا نہیں حسین سے، اس نے پکارا، سیدہ کلال مدینے سے نکلا، یزید اپنی چھپا بیٹھا رہا، کعبے آ گئے، کعبے میں یزید کا انتظار کیا، وہ اپنی چھپا بیٹھا رہا۔ 2 محرم کو حسین اور بڑھ کے کربلا آ گئے، 8 دن تک حسین نے یزید کا کربلا میں انتظار کیا، وہ اب بھی چھپا بیٹھا رہا، وہ چھپ کے بیٹھا کیوں نہ، آخر اولاد کس کی تھی؟ آخر اولاد کس کی تھی؟ اگر صدیق علی کے مقابل میں شاید اس کی ناجائز اولاد حسین کے مقابل میں آ جاتی۔ توجہ رکھیے گا جملے پر، 8 دن تک حسین نے کربلا میں یزید کا انتظار کیا مگر وہ چھپا بیٹھا رہا، تو حسین نے کہا یزید تو اب بھی نہ نکلا، شاید تو مجھ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میرے پنجے میں ذوالفقار ہے، شاید تو مجھ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میرے پنجے میں ذوالفقار ہے اور میرے بازوؤں میں میرے بابا کا لہو ہے، شاید تو مجھ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میرے بازوؤں میں بابا کی طاقت ہے اور میرے پنجے میں ذوالفقار ہے، اس لیے تو شام سے نہیں نکل رہا ہے، تو لے کربلا میں اب میں ذوالفقار رکھتا ہوں، بازو رکھتا ہوں، اور خالی بازو ہی نہیں اپنا پورا بدن رکھتا ہوں، خالی میرا سر شامارہ ہے، بچا سکتا ہے تو حکومت بچا لے، خالی میرا سر شامارہ بچا سکتا ہے تو حکومت بچا لے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خالی سر پہنچا تو حکومت کی چولے ہل گئی، جو سر سے نہ ٹکرا پائے شخصیت سے کیا یزید جیتا، بباطن حسین جیتے، ہر لحاظ سے حسین جیتا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین بدل جائے، اور اگر حسین نہیں بدلتے تو کوئی اولاد بدل جائے، تو جس کی اولاد بدل جائے وہ ہار گیا، جس کی اولاد بدل جائے وہ ہار گیا، اور جس کی اولاد نہ بدلے وہ جیت گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کی اولاد بدلے۔ حسین نے کہا دیکھ اکبر کے سینے پر بچی ہے، بدلہ نہیں، اصغر کے گلے پر تیر ہے، تبسم کے ذریعے اپنے موقف کا اعلان کر رہا ہے، بدلہ نہیں۔ تو 2 بیٹے کربلا میں ہیں حسین کے ساتھ،
اب تیسرا پہنچا اسیر ہو گئی. توجہ رکھیے میں کیا پڑھا. تیسرا پہنچا اسیر ہو گئی. اب اگر یہ سر جھکا لے تو بدل گیا, اور اگر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے بتا اذان میں تیرے کیا ٹکرا. تو حسین کا تو ایک ہی بیٹا نہ بدلا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ باپ آزاد تھا تو اس سے بیعت مانگی. باپ آزاد تھا تو اس سے بیعت مانگی, لیکن جب بیٹا قیدی ہو کے پہنچا تو اوقات نہیں تھی جو بیعت مانگ اسیر ہو کے پہنچا تو ایک بار زبان سے نہیں نکلا کہ تم ہی بیعت کر لو. اس کا مطلب کربلا کے بعد یزید بھی یہ مان گیا کہ یہ گھرانہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. اب وہ لوگ یزید سے زیادہ بہتر ہیں تو علی کی بیعت شامل کرتا. صلوات ہے محمد. سنیے نا, آزاد بیٹا مگر بیعت طلب نہ کی تو حسین کا تو ایک بھی بیٹا نہ بدلا. جس کی اولاد نہ بدلے وہ جیت گیا, جس کی اولاد بدل جائے ہار گیا. دیکھنا یہ ہے کہ حسین کا تو ایک بھی بیٹا نہ بدلا. یزید کی اولاد بدلی یا نہیں بدلی, تو جس حکومت کو بچانے کے لیے یزید نے حسین کا سر کٹوایا, اسی حکومت کے لیے جب اپنی اولاد کو بلایا اور حکومت کی بات کی تو یزید کی اولاد کہتی ہے کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جس کے چاروں پائے بنی ہاشم کے خون میں ڈوبے ہو. حسین نے تو ایک بھی بیٹا نہ بدلا. حسین نے کربلا میں بیٹھ کے یزید کی اولاد کو بدل دیا. جس کی اولاد بدل جائے گا, جس کی اولاد بدل جائے وہ ہار گیا, جس کی اولاد نہ بدلے وہ جیت گیا. فاتح ہے بس حسین ہے, اس لیے یہ گریہ ہے, اس لیے یہ ماتم ہے. مگر یہ دھیان رہے کہ گریہ اس وقت کام آئے گا جب اس مقصد کو ہر طرح ایکسپٹ کر لو جس مقصد کے لیے حسین نے شہادت دی. جو رکھے لگے آج کرو سب کو لٹا دوں اور آپ روئے, اس مقصد پہ نظر نہ ہو جس کے لیے سب لٹایا. حسین شکوا کرے گا انہیں کیا کیا جو رکھے نہ کیا پڑا. پہلے آئے مکے کعبے کے پاس. سوال یہ ہے کہ جب آپ کو حج کرنا نہیں تھا تو آئے کیوں؟ توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, آئے کیوں؟ کہ تم سمجھے نہیں ہمارا سفر کس لیے ہے. تم سمجھے نہیں کہ ہمارا سفر کیوں ہے, ہمارا جہاد کیوں ہے, ہماری قربانی کیوں ہے. پہلے ہم جائیں گے کعبے. کعبہ ہے کیا؟ کعبہ کیا ہے مجھے بتایا. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ اور ہر مسلمان کعبہ 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 کعبہ. مجھے یہ بتا کہ تجھے کعبے نے دیا کیا؟ جیسے سنو تمہاری مرضی ہے بھائی, چاہے جیسے سنو تمہاری مرضی, مگر مجھے بتاؤ کہ سب کعبے کو مانتے ہیں, مگر مجھے بتاؤ کہ کعبے سے کسی کو ملا کیا؟ یہ حسین بتانے آیا ہے کعبے کہ کعبے کو مانیں گے سب, لیکن جو کعبہ دے گا نبی کے ہاتھوں پر. کعبے سے کیا ملا؟ کعبے سے طلوع ہوئی ولایت. میں کیا پڑھا اللہ کیا ہے کعبے میں مجھے بتایا, مجھے بتائیں کہ کعبے میں کیا ہے. اللہ رہا کعبے میں نہیں نا, کعبے میں بت تھے. توجہ رکھیے گا, کعبے میں بت آئی نہیں. اس کی ہتھیلی سادی تھی, مقدر کی لکیر بھی نہیں تھی. جنہوں نے کعبے کی سادی ہتھیلی کو مقدر کی لکیر
اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کعبے میں ہے کیا، تو اسے ہوتا ہے سجدہ۔ اب جو رکھیے گا میں کیا پڑھا، تو ہمیں دو چیزیں ملی ہے کعبے میں، جاگو میں کیا پڑھا، دو چیزیں ملی ہے کعبے میں، ایک نشان کہ اس نے حب ولایت میں خود کو چاک کیا، ایک جیسا سنو میں کیا پڑھا، ایک ہے نشان جو اس نے حب ولایت میں خود کو چاک کیا۔ جو رکھے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، کبھی تو حج کے معنی ہے، حج کے معنی ہے کسی زخم کو غور سے دیکھنا، حج کے معنی کیا ہے کہ زخم یا نشان زخم کو غور سے دیکھنا، تو طے ہو گیا کعبے کی ایک دیوار تو شیعہ ہے، حب ولایت میں چاک۔ اچھا اب بی بی پاک تشریف لائی، در بنا چلی گئی، مجھے رکھیے اگر در سے اندر نہ جاتی، بچپن کی فکر ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، اگر اس در سے نہ جاتی اور دوسری دیوار کی طرف آتی تو کیا ہوگا، وہ بھی چاک ہوتی، اس کے بعد اور آگے بڑھتی تو وہ بھی چاک ہوتی، اس کے بعد اور آگے بڑھتی تو وہ بھی چاک ہوتی۔ سلام کرو علی کی ماں کو جس کے حوصلے نے کعبے کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا۔ یہ بیوی تین دیواریں چھوڑ کیوں دی، اب میرے لال سے پہلے تین لائے جائیں گے، اسی لیے جس کا نشان ہے وہ داخل کلمہ ہے، جس کا نشان ہے وہ داخل کلمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، کسی کی اوقات نہیں، علی سے پہلے بٹھا تو دیا مگر کلمے میں رہا، کسی کی حیثیت نہیں ہے، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، تمہاری حیثیت ہو تو بولو، ابھی کے بعد جس کو مانا اسے کلمے میں لاؤ۔ ٹکرائے لڑے خون بہایا سینے کی، مگر ہماری طرح کلمے میں کسی کو لا نہ، کیونکہ کلمہ ہے گواہی، کلمہ کیا ہے، گواہی ہے۔ تو میں نے بہت چھوٹا تھا تو میں نے اپنے جناب سے کہا، پرنسپل صاحب سے، میں نے کہا حضور کے تشہد میں کہنے وہ صلوات تو پڑھی جاتی ہے، میں نے کہا صلوات ہے دعا اور تشہد ہے گواہی، صلوات ہے دعا، تشہد ہے گواہی۔ میں نے کہا یہ بتائیے یہ رکھا کیوں گیا، آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ارباب کرم دوران عمل عقیدہ، تاکہ ادھر کا بھی پار لگ جائے اگلا بھی پار لگ جائے۔ بیٹھے ہو یار میں کیا پڑھ رہا ہوں، جاگے میں کیا اس طرح آگے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فروع دین میں تقلید ہوتی ہے، وہ ہم سے سنیں، پوری نماز کو فروع میں نہ لاؤ، چاہے جیسے سنو بھائی مرضی ہے، پوری نماز کو فروع میں مت لاؤ، نماز میں اصول بھی ہے فروع بھی ہے۔ رکوع میں پیٹ کیسے ہونا چاہیے کہ چمچ سے پانی ڈالا جائے تو رکا رہے، یہ ہے فرا۔ رکوع میں ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، یہ ہے فرا۔ سجدے میں کیفیت کیا ہونا چاہیے، یہ ہے فرا۔ لیکن تشہد فرا نہیں ہے، اصول ہے۔ تشہد اصول میں ہم اگر اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہتے گواہی دیتے، ہاتھ کیوں نہیں دیتے، آج سمجھے نہیں، اوقات ہی نہیں ہے کہ دے سکے، یہ پانی کا گلاس آپ کہیں یہ کوثر رضوی کا،
ہے تو سب لوگ عدالت میں جا کے کہتے ہیں یہ کوثر کا ہے، لیکن کوثر دعویٰ نہ کرے. کیا سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گواہی کے لیے دعوے دار کا ہونا ضروری ہے. کہاں بیٹھے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ گواہی کے لیے دعوے دار کا ہونا ضروری ہے. اگر میں دعویٰ ہی نہ کروں تو گواہی خالی. گواہی خالی. اب سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں کسی کو نہیں لائے کلمے میں؟ ان کا دعویٰ ہے، ان کا نہیں ہے. بھائی میرے چلنا ہے، آپ کو میرے ساتھ میں کیا پڑھا؟ آپ ہسٹری دیکھ لیجیے. دعویٰ ہو تو گواہی دی جائے. دعویٰ ہو تو گواہی دی جائے. کیا پہلے نے کہا کہ میں ہوں؟ ہاں کیسے سن رہے ہو تم؟ پہلے نے کہا کہ میں ہوں. اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بٹھا تو دیا گیا ہوں، مگر کبھی کبھی مجھ پر شیطان آ جاتا. جب میں ٹیڑھا ہوتا ہوں تو مجھے سیدھا کر دیتا ہے. سوچ کہاں تک بھی آتا ہوں، میری بھی مجبوری ہے. تو پہلے کو شورا نے منایا، خود نہیں کہا کہ میں ہوں. جاگے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ دوسرا بنا وصیت سے. ہاں بیٹھے ہو یار. دوسرا بنا وصیت سے، اس کا بھی دعویٰ نہیں. تیسرا بنا کمیٹی سے. کہاں بیٹھے ہو یار میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تینوں نے دعویٰ نہیں کیا تو کلمے میں آئے کیسے؟ دعویٰ فقط علی کا تھا، میں تھا. لمحے فکریہ. دعویٰ ہو تو گواہی. گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ ادھر دعویٰ ہے. جب نبی نے کہا کل تو نبی وآدم بین الماء والطین تھا، میرے مولا نے کہا کل تو علی ولی وآدم بین الماء والطین. ہے توجہ ہے. اب آئیے پلٹ آئیے. زخم کا نشان ہے کعبے میں ایک، اور کیا ہے کعبے میں؟ ایک پتھر ہے جسے لوگ پتھر کہتے ہیں، حالانکہ اصلاً پتھر. سنا ہوا نکتہ مجھ سے سنیے گا. حالانکہ اصلاً وہ پتھر نہیں ہے. وہ تو جب انوار جہار، ایک تو مجھے رک گیا تھا، انوار جہار کے فراق میں کوئی فرشتہ ہوا. مودت میں کوئی ملک رویا. تو پوچھا کیا کیوں رو رہا؟ کہ وہ انوار ادھر بھیج دیے. فراق میں رو رہا ہوں، فرقت میں رو رہا ہوں. کہاں بیٹھا میرا مہمان؟ فراق میں رو رہا ہوں، فرقت میں رو رہا ہوں. انوار کی فرقت میں رونا اللہ کو اتنا پسند آیا. انوار کی مودت میں رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کعبے کی زینت بنا دیا. اور زینت بنا کے بتایا کہ ہر منافق کو اوقات بتاؤں گا کہ حیدر کو چھوڑو گے نوکر کو چھوڑو. ایک نشان، وہ بھی مودت میں، اور ایک گریہ کا ثبوت. اور گریہ کی منزل پتہ یہ چلا کہ جہاں دونوں موجود ہوں، زخم بھی ہو، کہاں بیٹھا اور آنکھ میں گریہ بھی ہو، وہ اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کر لیا جائے تو علم کی بات کرتا ہے. صلوات ہے محمد. دوستو میں سمجھتا ہوں اپنی گفتگو کو، مگر للہ بات بھی تین مجلسیں ہیں، ذرا آمادہ رہیے. کربلا کا ذکر تھا، ہے رہے گا. اللہ عزدارو 10 محرم گزر گئی. ردائیں بیویوں کی چھینی، بے ردا اہل حرام. 11 محرم کو بازوؤں میں رسن بن گئی. آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا سے کوئی اٹھ جائے تو اس کے ورثہ نظر کرتے ہیں.
نظر کے لیے ہاتھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ ہائے وہ زینب اپنے بھیا کو کیسے یاد کرے جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہو۔ عرض کربلا سے جب کارواں چلنے لگا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ پھوپھی نے کہا میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو۔ کہا پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کا لاشا میں گور و کفن۔ راوی کہتا ہے کہ جب کارواں چلنے لگا تو اپنے والی و وارث کی قبر پر جناب رباب آئی اور آنے کے بعد کہا ہے میرے والی و وارث تمہارا لاشا دھوپ میں ہے، مجھے معاف کرنا، اگر ظالم میری چادر چھین نہ لے گئے ہوتے تو میں لاش اطہر پر ردا ڈال دیتی۔ اور اس کے بعد کہا ہے میرے والی و وارث اگر ظالموں نے مجھے اسیر نہ کرتا، میرے ہاتھ نہ باندھ دیے ہوتے تو میں مٹھی سے خاک اٹھاتی اور کسی صورت سے تمہارا لاشا ڈھانپ دیتی۔ اے میرے والی و وارث اگر ہم ایک رسن میں نہ باندھے گئے ہوتے تو پاس کی بستیوں میں جاتی، بھیک مانگ کے لاتی، مگر تمہارا لاشا دفن کرتی۔ ہاں دارو کارواں چلا۔ جناب زہیر کی زوجہ نے کوفے میں اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا زہیر قتل کر دیے گئے، یہ کفن لے اور جا کے زہیر کو کفن دے دے۔ وہ محمل آیا، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے، کسی صورت سے زہیر کا لاشا تلاش کیا، چاہتا ہے کہ کفن دے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے غلام کفن واپس لے جا، اس لیے کہ میرے آقا کا لاشا، آقا عباس کا لاشا، علی اصغر کا لاشا۔ دارو کارواں چلتا رہا، بس میں ایک جملہ پڑھ کے منبر چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ مسائل کی منزلیں آگے ہیں، کل کی مجلس میں پڑھوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ سر شمار کیے گئے، کیا سنا میں نے کیا پڑھا، 71 سر نکلے۔ عمر ساتھ ملون کہتا ہے کہ جب قتل 72 ہوئے ہیں تو 72واں سر کہاں ہے؟ شمر ملون کہتا ہے وہ سر حسین کے بیٹے علی اصغر کا ہے، وہ حسین کے بیٹے علی اصغر کا ہے۔ کہ سر لاتے کیوں نہیں؟ کہ حسین اس بچے کو سپرد لہد کر کر۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں، اگر معصوم کسی کو دائمی قبر دے تو اس کی نبش قبر نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو عجیب جملہ کہا، اگر معصوم کسی کو دائمی قبر دے تو اس کی قبر کبھی کشادہ نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی قبر کشائی نہیں کر سکتی۔ مولا اصغر کو پھر حسین نے دفن کیوں کیا جب پتا تھا کہ قبر سے لاشا نکال لیا جائے؟ سوال ہے اپنی جگہ یہ نہیں ہے کہ حسین نے اصغر کو سپرد لہد کیوں کر دیا؟ عجب نہیں کربلا سے جواب آئے کہ تجھے پتا نہیں ہے، مجھے معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد گھوڑوں کی نال بندی ہوگی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اگر اصغر کا لاشا سپرد لہد رکھیا تو اللہ جانے اصغر کا لاشا پامال ہو کے کہاں تک بکھرتا۔ اس لیے سپرد لہد کیا، سر گرے گئے، اصغر کا سر نہ ملا، ظالم نیزے لے کے چلے، نیزہ زمین میں مارتے ہیں، نکالتے ہیں۔ یہ منظر زینب دیکھ رہی ہے، جناب ام کلثوم دیکھ رہی ہے، جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، اونٹ پر بیٹھی ہوئی رباب یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اجانک سوری بلول زمین میں لگا ہمارا، اب جو نیزہ نکلا اصغر کا ننھا سا لاشا نیزے میں پاس ہو کے نکلا۔ راوی کہتا ہے کہ سر اور بدن میں 3-4 رگیں رہ گئی تھی۔ میں نے کیا پڑھا تم نے کیا سنا؟ اس لیے کہ ماں پہلے ہی کہہ چکی ہے اے میرے لال ہمیں کا یلال، چند رگیں رہ گئی تھی، بچے کا لاشا نیزے سے نکالا گیا،
منظر یاد آ گیا، 18 سال کے سینے سے نیزہ نکالا